الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چند پروگرام پہلے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم پردے کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے آپ بھی جو شرکت کرنا چاہیں اس پروگرام میں، سوالات پوچھنا چاہیں، کوئی آراء اپنی بھیجنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، تو آپ ضرور ہمیں بھجوائیں، ہم بڑی خوشی سے اس کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج سے انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور آئندہ چند پروگراموں میں یہ موضوع زیر گفتگو رہے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے پردے کے متعلق فرمایا ہے کہ خدا کی کتاب میں پردے سے یہ مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے۔ یہ ان نادانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے سے روکا جائے، کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی بھلائی ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 1982 کے جلسہ سالانہ پر لجنہ سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اور حضور کا یہ خطاب پردے کے موضوع پر ہی تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کچھ عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ اسلام پر جو بلائیں ٹوٹ رہی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی بلا بے پردگی کی ہے۔ مختلف جہتوں سے، مختلف شکلوں اور مختلف بہانوں سے یہ بلا مسلمان عورتوں پر ٹوٹ رہی ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک میں مسلمان عورت پردے سے باہر آ گئی ہے۔ یہاں تک کہ بعض مسلمان ممالک میں تو یہ فتویٰ بھی دیا جانے لگا ہے کہ پردہ حرام ہے۔ چنانچہ ابھی چند دن ہوئے لیبیا میں یہ فتویٰ شائع کیا گیا کہ اسلام میں پردہ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ حرام ہے۔ حضور نے آگے چل کر احمدی جو لجنہ ہیں، خواتین ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس لیے میں نے یہ محسوس کیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تحریک ڈالی ہے کہ احمدی مستورات بے پردگی کے خلاف جہاد کا اعلان کریں، کیونکہ اگر آپ نے بھی یہ میدان چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں اور کون سی عورتیں ہوں گی جو اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے آگے آئیں گی۔ تو اسلام کے بنیادی جو احکامات ہیں، معاشرتی اور تمدنی زندگی کا بھی حصہ ہیں، اس میں ایک بنیادی اور بہت اہم اور بڑے دیر پا اور دیر رس نتائج پیدا کرنے والا ایک حکم پردے کا ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ شاید پردے پر گفتگو کرنے کی، زور دینے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اس سے زیادہ شدت کسی اور دور میں اس سے پہلے نہ رہی، کیونکہ جو بے پردگی کا عالم اس وقت میں ہے، اور جس طرح سے کبھی فیشن کے نام پر، کبھی قوانین کے نام پر، کبھی رسم و رواج کے نام پر، اور کبھی آزادی کے نام پر اس کو معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سے لوگ متاثر ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں کئی جگہ سے یہ احباب کی طرف سے یہ تقاضا ہوا ہے، یہ تجاویز ملی ہیں، یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اس موضوع پر ضرور گفتگو کی جائے اور اس کے مکمل پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو تمام پہلوؤں سے دیکھ سکیں، اور جو آپ اس میں اپنی آراء دینا چاہیں وہ بھی ضرور بھجوائیں۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم حافظ مشہود احمد صاحب۔ ہم اس موضوع کی طرف چلتے ہیں اور اس کے جو مختلف حصے ہیں، مختلف پہلو ہیں، درجہ و درجہ ہم اس کو پرکھنے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ تعلیمات کو سمجھنے کے نتیجے میں انسان زیادہ بشاشت کے ساتھ اور اس کی حکمت اور فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ان پر عمل کر سکے۔ خان صاحب، پردے کا اگر آغاز ہم بات کا یہاں سے کریں کہ پردے کا کیا مفہوم ہے اور مکمل پردے کے کیا تقاضے ہیں اور کن سے پردے کا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں پردے کا جو بنیادی روح ہے وہ تقوی اور حیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ پردے کے احکامات بیان فرمائے، وہاں پر مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو بنیادی تعلیم دی وہ یہ کہ تقوی کے ساتھ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم نے مزید عورتوں کے لیے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ اپنی زینتیں دوسروں پہ ظاہر نہ کریں، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر لے لیں اور اپنی زینت کو نہ خود ظاہر کریں نہ اس کو ایسے انداز اختیار کریں کہ وہ ظاہر ہو۔ تو اس میں دراصل ان چیزوں میں بنیادی طور پر تقوی اور حیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حدیث میں یہ قرآن کریم میں یہ بنیادی تعلیم دی، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت بلوغت کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کے یہ جو ہاتھ ہیں ان کے علاوہ باقی چیزوں کو ظاہر کرے۔ تو گویا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی سارے پردے کا ارشاد فرمایا۔ اس میں یہاں ضمناً یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پردے میں جس طرح آپ نے شروع میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ پڑھا، آپ کا ارشاد پڑھا کہ پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو قید کر لینا ہے۔ پردہ دراصل کئی قسم کی فوائد ہیں اور اس میں جہاں پہ یہ ہے، یہ نہیں کہ انہیں چھپا کر اور ڈھونک کے رکھنا ہے تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ سورۃ نور میں بڑی تفصیل کے ساتھ پردے کے احکامات بیان فرمائے اور یہ بتایا کہ کن سے پردہ کرنا ہے۔ سورۃ احزاب میں پردے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ پردہ کریں تاکہ اس کے نتیجے میں ان کی ایک پہچان ہو کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، اور پھر تاکہ جو شرارت کرنے والا شخص ہے وہ انہیں کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اس معاشرے میں، جس معاشرے میں یہ حکم نازل ہوا، اگر سب خواتین ایک ہی طرح ہوں تو اگر کوئی شرارتی نفس جو تھا وہ کسی کو تنگ کرتا تھا تو بعد میں یہ بہانہ کرتا تھا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان۔ اس لیے ایک یہ بھی حکمت اس میں بیان فرمائی کہ وہ پردہ کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ اس لیے اصل روح جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حیا قائم رہے، تقوی پہ وہ قائم رہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں بڑی خوبصورت، جس میں بڑی تفصیل آ جائے گی، ایک ارشاد میں حضور کا پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں، یعنی ان کی پرشہوت آوازیں نہ سنیں اور اپنی سطر کی جگہوں کو پردے میں رکھیں اور اپنے زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اوڑھنیوں کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کن پٹیاں سب چادر کے پردے میں رہیں اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ یہ وہ تدبیریں ہیں کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے۔ تو یہ تو اس پہلو کا کہ پردے کا مفہوم کیا ہے اور پورے پردے میں کیا چیز شامل ہے، تو یہ چیزیں ساری اس میں بیان ہو گئی بڑی تفصیل کے ساتھ۔
اب اس کا جو تیسرا پہلو ہے کہ کن سے پردہ کرنا ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ رشتہ دار بیان فرمائے ہیں، 12 رشتہ دار ہیں۔ اس میں کہا کہ عورت کے خامد، اس کا والد، خامد کے والد، اور خامد کے اس کے اپنے بیٹے، خامد کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اور ایسے غلام، ایسے زیر نگیں مرد جو اس کے زیر نگیں ہیں، غلام ہیں، اور مردوں میں سے ایسے خادم جن کو جنسی حاجت نہیں رہی، اور ایسے بچے جو جنس کی یا عورت کی جو سترگاہیں ہیں، جو وہ پردے والی جگہ ہیں، ان سے وہ باخبر نہیں ہیں، تو ان لوگوں سے پردے نہ کرنے کی اجازت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان سے پردے کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو 12 رشتے بیان کیے گئے، ان سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان سب کا پردہ ایک جیسا ہے، بلکہ ان کے پردوں کا مختلف، ہر ایک سے ایک الگ پردہ ہے۔ ایک بچی جو ہے وہ اپنے والد سے اور طرح کا پردہ کرتی ہے، اپنے بھائی سے اور طرح کا پردہ اس کا ہوتا ہے، بیٹوں سے اور طرح کا ہوتا ہے، خامد سے اور طرح کا پردہ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ اب خامد سے بھی ایک پردہ ہے۔ اور دراصل وہی بات جو شروع میں بیان کی گئی تھی کہ ہر جگہ حیا اور تقوی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ خامد سے بھی پردہ ہے، اس میں بھی ایک حیا کا پردہ ہے، ایک تقوی کا پردہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خاص طور پہ، اور پھر اس میں ایک وہ بھی ہے، ایسی عورتیں، اپنی جو عورتیں ہیں ان سے، یعنی مراد یہ ہے کہ جن کے جو شریف عورتیں ہیں، اپنی جیسے عورتیں ہیں، ان سے پردہ نہ کرو، لیکن جو اس کے علاوہ ایسی شرارتی عورتیں ہیں، یا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ پہلے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ بعض بد چلن لوگ ایسی خواتین رکھتے تھے جو گھروں میں جا کے خواتین کا پتہ کرتی اور انہیں ورگلاتی تھی، تو ایسی ڈومنیوں کو گھروں میں گھسنے نہیں دینا چاہیے، ان سے بھی پردے کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ان لوگوں سے پردہ ہے۔ اب ایک تھوڑی سی بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اس میں جو پردے کے سارے مفہوم ہیں، کیا پردہ کافی ہے کہ انسان برقع پہن لے یا نقاب لے لے اور پھر اس کے بعد یہی پردہ ہے؟ نہیں۔ اسی لیے میں نے شروع اس بات سے کی تھی کہ اصل حیا اور تقوی کا پردہ ہے۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کا بہت خوبصورت ایک اقتباس ہے، میں یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس میں اتنی خوبصورت اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نفس کو پھسلنے سے بچانے کے لیے پردہ کرو، تو اس میں صرف برقع یا حجاب کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ برقع پہن کر مردوں کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، مردوں سے مصافحے کرنے شروع کر دیں، تو پردے کا تو مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ پردے کا مقصد تو یہ ہے کہ نامحرم مرد اور عورت آپس میں کھلے طور پر میل جول نہ کریں، آپس میں نہ ملیں، دونوں کی جگہیں علیحدہ علیحدہ ہوں۔ اگر آپ، حضور فرماتے ہیں، اگر آپ اپنی سہیلی کے گھر جا کر اس کے خامد یا بھائیوں یا اور رشتہ داروں سے آزادانہ ماحول میں بیٹھی ہیں، چاہے منہ کو ڈھانک کے بیٹھی ہوتی ہیں یا منہ ڈھانک کر کسی سے ہاتھ ملا رہی ہیں، تو یہ تو پردہ نہیں ہے۔ جو پردے کی غرض ہے وہ تو یہی ہے کہ نامحرم مرد عورتوں میں نہ آئے اور عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے نہ جائیں، ہر ایک کی مجلسیں علیحدہ ہوں۔ بلکہ قرآن کریم میں تو یہ بھی حکم ہے کہ بعض ایسی عورتوں سے جو بازاری قسم کی ہوں یا خیالات کو گندہ کرنے والی ہوں، ان سے بھی پردہ کرو، ان سے بھی بچنے کا حکم ہے، اس لیے احتیاطیں کریں اور ایسی مجلسوں سے بچیں۔ اب اس میں سارے سوال کی تفصیل آ گئی کہ اس کا روح کیا ہے۔ اس صرف برقع پہن لینا، اپنے آپ کو ڈھانپ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل غرض وہ تقوی اور وہ حیا ہے جو پردے کی روح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے خضر، جزاک اللہ۔ اور اسی روح کو قائم رکھنے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے
جو ظاہری ذرائع ہیں وہ پردے کے جو ہیں اس کا حکم دیا جاتا ہے، کہ وگرنہ وہ ظاہر جو ہے صرف وہ مراد نہیں، اگر وہ روح اندر نہیں کام کرتی، اور اگر یہ انسان کہے کہ میری روح بڑی جو ہے وہ تقویٰ کی میرے اندر آ گئی ہے اس لیے مجھے ظاہر کی ضرورت نہیں، تو وہ بھی درست نہیں، کیونکہ وہ بھی شریعت کا واضح حکم ہے اور اس کی بھی اسی طرح سے پابندی کرنی۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں آپس میں، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق۔ جی بالکل بالکل۔ حافظ صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ پردے کا حکم نازل ہوا، تو کن معاشرتی تقاضوں کی بنیاد پر پردے کا یہ حکم ہوا، اور مسلمانوں کی اس وقت کیا معاشرتی حیثیت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل عرب جو معاشرہ تھا اس میں بھی دیگر جو معاشرے ہوا کرتے ہیں ان میں کچھ رسم و رواج ہوا کرتے تھے، کچھ ان کی تہذیبیں ہوتی تھیں، کچھ ان کے طور طریق ہوا کرتے تھے۔ مثلا ہر معاشرے میں ہر فطرت کا آدمی ہوتا ہے، کچھ بڑے دلیر قسم کے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے یعنی آگے نہیں آتے، لیڈر نہیں ہوتے۔ یہی حال عورتوں کا بھی تھا اس معاشرے میں۔ بعض عورتیں ایسی تھیں جو دلیر بھی تھیں، لیڈر ہونے کی صفات بھی ان میں موجود تھیں، بعض قبائل کی سردار بھی تھیں، بعض بہت مالدار تھیں، اثر و رسوخ رکھنے والی تھیں۔ اور اس کے برعکس ایک اور پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض ایسی خواتین بھی تھیں جو معاشرے میں بالکل دب کر رہ گئی تھیں، انہیں بطور ورثے کے طور پر تقسیم بھی کر دیا جاتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ جو ہے ان کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو اس قسم کا معاشرہ تھا عرب کہ اس میں دو طرح کی جو تھی وہ ایک کہہ لیں کہ عروج تھے، دو طرح کی جو تھی انتہائی تھیں۔ ایک طرف تو یعنی بااثر و رسوخ خواتین بھی تھیں اور ایک طرف بالکل معاشرے کا پسا ہوا ایک طبقہ بھی تھا جو عورتوں کو سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو ایک چیز ان تمام معاشروں میں ہمیں اکثر نظر آتی ہے وہ بے پردگی ہے۔ عورتوں کے ساتھ مردوں کا ملنا رہنا، ان کی محافل میں جانا، یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر شراب جس معاشرے میں عام ہو، عرب کے معاشرے کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ پانی کی جگہ وہ لوگ شراب پیتے ہیں، تو جس معاشرے میں شراب عام ہو پھر اس میں جو بے حیائی ہے اس پہ پھر قابو پانا انتہائی مشکل امر ہو سکتا ہے، اور یہی حال ان کا بھی تھا۔ پھر ایک اور قباحت ان میں یہ تھی کہ شعراء کو ایک خاص مقام حاصل تھا، اور وہ شعراء جو اپنی محافل میں اپنے شعروں میں عورتوں کے حسن کے قصیدے بیان کریں، ان کے جسمانی خوبصورتی کو اپنے شعروں میں بیان کریں، ان کو بڑا ہی عظیم شاعر تصور کیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ پورے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کا ایک عنصر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ وہ معاشرہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس چند ایسے بھی لوگ تھے جو جن میں تہذیب قائم تھی، مہذب تھے، بااخلاق تھے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ جو زمانہ جہالت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بلند اخلاق کے لوگ تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بلند اخلاق ہی رہے۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیا ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ختیجہ ہے، مالدار تھیں لیکن باحیا تھیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی تھے، مثلا حدیث میں ہمیں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے، یہ تو پردے کی تعلیمات کا نزول ہو چکا تھا اس وقت، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ اندر کیا ہے۔ تو اس قسم کے بھی ہیں لوگ جن کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی جہالت کی یہ حد بھی تھی۔ تو آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ نے جہاں مختلف چیزوں کی حرمت قائم کی ہے، مثلا شراب کی حرمت قائم کی ہے، جس نے ایک بڑا کام کیا ہے کہ شراب کی حرمت سے جو انسان کے جو سوچ ہے، انسان کے جو اخلاق ہیں، اس پہ کچھ حد تک قابو پایا گیا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے 5ویں سال میں جو وجہ بنی ہے پردے کے پہلے حکم کے نزول کی، وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب بن جہش سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے تو اس کے 2-3 دن بعد ولیمے کی تقریب رکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ولیمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیمانے پر کیا، اور اپنے صحابہ کی ایک کثیر تعداد تھی جن کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولیمے میں مدعو کیا ہے۔ اس کا نقشہ قرآن کریم نے بھی کھینچا ہے اور احادیث میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جب دعوت کا وقت تھا، صحابہ بڑی تعداد میں آ گئے ہیں اور کھانے کی تیاری کا انتظار کرتے رہے ہیں اور وہاں پہ باتوں میں مشغول رہے ہیں، اور جب کھانا کھا لیا ہے اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے ہیں
تو پھر بہت سارے صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو وہاں پہ مستقل بیٹھے رہے ہیں اور باتوں میں ہی مشغول رہے ہیں۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ آئے ہیں اور گئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بڑی گراں تھی، لیکن ایک حیا، ایک شرم جو تھی اس میں مانے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر سکے۔ اور اسی بات کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ بات نبی کو تکلیف دے رہی ہے، لیکن حیا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت ایسی ہے کہ وہ منع نہیں کر پا رہے، کہنا کسی کو کوئی بات، تو اس میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو کوئی شرم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکامات نازل کیے ہیں کہ پردہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اپنے خادم کو فرمایا کہ جو ہے وہ پردہ گھروں میں حائل کر دو، اور اس سے جو ہے وہ ایک پیغام ملا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ وہ پہلا حکم تھا جس سے پردے کی جو ہے پردے کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دیگر باتیں ہیں، دیگر امور ہیں، سورہ نور کا حوالہ دیا ہے ابھی مولانا خان صاحب نے، تو وہ ساری باتیں پھر آہستہ آہستہ جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور معاشرے کو بتایا ہے کہ ایک پرامن معاشرہ، باحیا معاشرہ، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ ایک بات جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بیان کر دی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کے صحابہ میں بھی اس بات کا شعور آ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کچھ باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے ہے، ہماری عورتوں میں اور غیر کی عورتوں میں ایک فرق ہونا چاہیے، ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وقت گزر رہی تھی کسی جگہ سے، تو آپ نے جب دیکھا ہے تو آپ نے کہا ہے کہ اے سودا، ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ آپ ہو۔ تو اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ وہ احکامات نازل کرے جو پردے کے بارے میں ہوں، اور مسلمان عورتوں کو اور جو مشرکوں کی عورتیں ان میں ایک امتیاز قائم ہو۔ تو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ رجحان تو تھا ہی کہ صحابہ میں یہ شعور پیدا ہو رہا تھا، اور پھر خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس بارے میں آیات نازل کی ہیں، اور قواعد و ضوابط جو ہیں وہ مسلمانوں پہ پھر لاگو ہیں۔ کیونکہ دراصل تو یہ عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی رہ کے، ساتھ رہ کے، فطرت کے جو بہترین رنگ ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ میں وہ بات جو ہے جن کے اندر خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ جہالت کے دور میں بھی، جب ابھی اسلام نہیں تھا، تو یہ صحابہ جو ان میں کبھی کوئی ایسی بری بات جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عمر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر شراب کی حرمت کے اگر نہیں تھے وہ احکام نازل ہوئے تو کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نہیں پیتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ صرف اس وجہ سے رک گئے ہیں یا پردے کا صرف اس لیے اختیار کیا، اور دیکھیں جن لوگوں کا مذہب سے نہیں تعلق، وہ بھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو باحیا اور باپردہ رہنا چاہیے۔ جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے، دنیا میں جو اچھے اور شرفا لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں ہر جگہ سے، اور اسلام نے اصل میں وہی تعلیمات دی ہیں جو انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ تو بڑا زبردست اس دونوں کی بات کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے مشہور صاحب نے، تو حدیث میں بڑی خوبصورت آتی ہے، دونوں پہلو اس کے جو ہے نا بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک طرف یہ کہ ان کی فطرت کی آواز تھی کہ پردہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت عمر اصرار کیا کرتے تھے حضور کو کہ حضور پردے کا حکم دیں، لیکن حضور کی جو حیا تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا خود نہیں کرتے تھے کوئی اس کا، یہ بھی ایک زبردست پہلو ہے۔ تو اس لیے وہ جب تک نہیں نازل ہوا حضرت عمر کے اصرار کے باوجود نہیں اس کا حکم نازل نہیں، مطلب اس کو عمل نہیں کیا۔ جب اس کا وقت آ گیا اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیے ہیں، اور وہ جو ہے وہ واقعہ تو ایک وہ صرف بہانہ بنا ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک مستقل بنیادی جو ہے وہ تعلیم ہے۔ خدا یہ فرمائیں کہ پردے کے کرنے میں عمر کی کوئی حد مقرر ہے، کوئی شرط ہے؟ ہاں جی، پردے کی عمر جو ہے وہ دونوں طرف ہے۔ احادیث میں آتا ہے جس میں حضرت قتادہ کی حدیث کا ذکر تھا کہ پیچھے ہم بیان ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو پھر جب اس میں نسائیت پیدا ہو تو تب اس کو پردہ کروانا چاہیے۔ اور اس میں بڑی خوبصورت حکمت ہے، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بیان کی
کہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں بچی نشو و نما پا رہی ہوتی ہے، اس کی اعضاء، اس کی صحت بڑھ رہی ہوتی ہے، اس وقت اس پر اگر اس قسم کی پابندیاں لگا دی جائیں تو وہ اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اور خصوصاً اگر برقع پہنا دیا جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس لیے وہ جب بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، جب اس کے نشو و نما، اس کی جسمانی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے، تو تب اس کو حکم دیا کہ وہ پردہ کرے۔ اور اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ سے دریافت، کسی نے سوال پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ جب اس میں اٹریکشن پیدا ہو، جب وہ اٹریکٹ کرے تو اس وقت، اور وہ یہ وہی عمر ہوتی ہے جس میں بچی بالغ ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس کو حکم دیا کہ وہ پردہ کرے، اور اس پردے کی تفصیل ہو گئی کہ وہ ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم ڈھانپے۔ اس کا دوسرا پہلو جو ہے قرآن کریم نے، اس میں بھی حکمت ہے کہ جب خواتین بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، ایسی خواتین جن میں وہ اٹریکشن اس طرح نہیں رہتی، تو ان کے لیے کہا کہ وہ پھر پردے کے وہ پابندی ان کے لیے نہیں رہے گی جو نوجوان خواتین کے لیے تھی، لیکن ساتھ فرمایا غیر متبرجات بزینہ، کہ زینت کی وہ نہ پھر اظہار کریں، یہ نہیں کہ بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے، وہ پھر اس کے بغیر جس طرح بڑی عمر کی خواتین وہ بعض اوقات معززانہ طور پر، اور اس میں بھی حکمت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں خواتین کا بعض اوقات بڑھاپے میں جا کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ کہا جائے کہ وہ پردے کے کپڑے بھی وہ اس طرح سنبھالتی پھرے، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک تو اٹریکشن ختم ہو گئی، دوسری وہ اس عمر پہ پہنچ گئی ہے کہ مزمل ہو گئی ہے، پردے کے کپڑوں کو نہیں اٹھا سکتی۔ اور حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت بیان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ ہماری ایشیا کی خواتین جو ہیں یہ 60-65 کی عمر میں جا کے ان پہ یہ حکم لاگو ہوتا ہے، اور یورپ کی جو ہیں وہ 65-70 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان پہ یہ حکم لاگو ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ترک کر دیں۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ وہ جو پابندی ہے تو مثلا برقع ہے یا کوئی ایسا بڑا جس سے وہ اپنے جسم کو چھپاتی ہے، اس کی بجائے ایک چادر لے لے اور آرام سے اپنے جسم کو ڈھانک کے وہ رکھے، تو یہ ہے۔ تو گویا دونوں طرف بچپن میں بھی اسے کھیلنے کی موقع دیا، اس کو نشو و نما کا موقع دیا، اور بڑھاپے میں بھی جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ اٹریکشن ختم ہو جائے تو پھر فرمایا کہ وہ پابندیاں اس پہ ختم ہو جائیں۔ اور خاصا ظاہری بات یہ ہے کہ جب اس کے جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ بلوغت کی عمر جو ہے مثلاً وہ حد سمجھی جاتی ہے، تو اس بچی کو بلوغت کی اس عمر میں پہنچ کے مکمل پردہ کروانے کے لیے یہ اس سے پہلے انڈرسٹوڈ بات ہے، اور یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے کہ اس کو پہلے سے ایسا لباس باحیا پہنانا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو بچپن سے لے کے تو اس کو جو ہے وہ چھوٹے سکرٹس یا جو جینز ہیں اس طرح کی جس میں انسان کی حیا اور وقار جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، وہ پہناتے رہیں۔ 17 سال کی عمر تک فرض کرو 16 سال تک وہ پہنائے ہیں، اور آپ جب 18 سال عمر ہو یا اس دن آپ ایک بڑا سا برقع لا کے اس کے سر پر رکھ دیں کہ آج سے تم نے یہ پہننا ہے، جی بالکل، تو وہ انسان کے طبیعت کے ساتھ نہیں چلتی بات۔ جو جیسی اس کی عمر گریجولی بڑھی ہے، اس کا جو ہے قد گریجولی بڑھا ہے، وہ اس کا ذہن گریجولی بڑھا ہے، اسی طرح اس کے پردے کے جو مراحل ہیں وہ بھی گریجولی بڑھیں گے۔ آپ یہ انتظار اگر کوئی کرے اور یہ سمجھے کہ جی ابھی یہ چھوٹی ہے، ابھی اس طرح کے کپڑے پہن لے، اس طرح کے پہن لے، یوں کھیل لے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے، اور نہ ہی یہ اسلام کا مقصد ہے کہ اس کو جکڑ دینا چاہیے بچوں کو، وہ اپنی پسند کے کپڑے نہ پہنے، اپنی پسند میں جو ہے وقار رہنا چاہیے۔ اور ایسے مراحل پر شروع سے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہ بیٹا حیا جو ہے وہ لباس کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اگر وہ اس چیز کو آپ کا لباس پورا نہیں کر رہا، قرآن کریم نے لباس کے 2 مصرف جو ہیں، جو 2 مقاصد بیان کی ہیں کہ جو ہے یعاری صوتکم، آپ کے ننگ ڈھانپے، اور جو ہے وہ خوبصورتی مہیا کرے۔
جس لباس میں یہ دونوں باتیں پوری ہوتی ہوں وہ لباس پردوں کے تقاضوں کے بھی مطابق ہے۔ اس لیے جو بنیادی مقصد ہیں وہ دیکھنے چاہیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کا ستر جو ہے وہ ڈھانپے اور اس کو زینت مہیا کرے۔ جو چیزیں اس پر پورا اترتی ہیں وہ اسلامی پردے کے تقاضے پر بھی پورا اترتی ہیں۔ اس میں اسلام نے کوئی معین شرٹ نہیں بتائی، کوئی معین سوٹ نہیں بتایا، کوئی معین چادر نہیں بتائی۔ بہرحال اس میں کیا کیا مختلف جو ہیں چیزیں آتی ہیں، مختلف جگہوں پر کیا استعمال ہوتا ہے اور اس کے کیا پہلو ہیں، انشاءاللہ ہم مزید اس پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، اپنی فیڈ بیک سے بھی ہمیں نوازیں، اپنے مشوروں سے بھی، اپنی آراء سے بھی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ بھی ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد